السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو تین مقامات سے چند ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو آپ نے بعد میں آنے والے حالات کے حوالے سے فرمائیں۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، ہم سب کا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات یا جو کلمہ نکلتا ہے وہ وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں، جو تمہیں کہیں، جو تم سے فرمائیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکیں، منع کریں یہ نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعد میں بہت سارے حالات کی خبر دی جو حرف بحرف صحیح ہوئی. ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. ورنہ کوئی انسان بڑے سے بڑا کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ آگے آنے والے حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آپ نے جو بھی پیشن گوئیاں فرمائیں وہ حرف بحرف پوری ہوئیں اور قیامت تک پوری ہوں گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جابر. میں نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا قالین لاؤ بیٹھنے کے لیے، قالین لاؤ بیٹھنے کے لیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور سمجھے کہ شاید آپ مجھ سے مزاح فرما رہی ہیں. فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چٹائی نہیں ہے، قالین کہاں سے، قالین کہاں سے. آپ نے فرمایا کہ پھر یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے گھروں میں قالین ہوں گے اور تم قالین پر بیٹھو گے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ کی رحلت کے بعد تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہمارے گھر میں قالین آیا، ہم اس پر بیٹھے. میں نے بیوی سے کہا کہ اس قالین کو ہٹائیں، حضور تو ہمیشہ چٹائی پر تشریف فرما ہوتے. تو بیوی نے کہا یہ حضور کی پیشن گوئی ہے جو سچ ہو رہی ہے، اس کو ہم رکھیں گے، ہٹائیں گے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. دو لوگ آئے. ایک نے تو آ کر یہ کہا، بھوک کی شکایت کی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حالات تنگی کے ہیں. اور ایک نے بد امنی کے، امن نہیں، چور ڈاکو ہیں، اس کی شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عدی. میں نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا آپ نے حیرہ دیکھا ہے؟ یہ یمن کے شہروں میں سے ایک شہر تھا بڑا. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں، سنا ہے، جانتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تمہاری زندگی رہی تو دیکھو گے حیرہ سے، جو مدینے سے سینکڑوں میل دور ہے، فرمایا وہاں سے ایک خاتون اپنی سواری پر اکیلے پردہ نشیں چلے گی. راستے میں اس کو بال برابر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی نگاہ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ وہ قبیلہ طے کے ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے ملک میں غارت گری کی ہوئی ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں. آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد رکھو جب آپ میں سے ایک آدمی سونا چاندی لے کر کے، ہیرے جواہرات لے کر کے، پیسے لے کر کے نکلے گا، لوگوں کو سونا چاندی دے گا صدقہ خیرات کے طور پر، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم
میں نے اس خاتون کو دیکھا جو حیرہ سے چل کر مکہ معظمہ آئی، بیت اللہ کا طواف کیا اور واپس جانے لگی۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ وہاں سے چلی، مہینے بھر کا آپ نے سفر کیا اور یہاں آئی، تو آپ کو راستے میں کوئی خوف یا کوئی پریشانی یا کسی نے کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھائی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم مجھے یوں لگا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک سب ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، ایک ہی گھر کے لوگ، ایسا امن۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بات بھی پوری ہوئی کہ لوگ درم و دنانیر، دینار سونے کا ہوتا ہے، درم چاندی کا ہوتا ہے، دینار اور درم لے کر کے نکلتے کہ کوئی مستحق ملے، مانگنے والا ملے، اس کو دے دیں۔ بازار میں کوئی ایک بھی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پوری پوری ہیں۔ خیبر کا موقع ہے، کئی دن گزر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارا دن کوشش کرتے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل انشاءاللہ میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے قلعہ فتح کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک رات گزاری اس امید کے ساتھ کہ شاید کل مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ صحابہ اکرام حضور کے سامنے پیش ہوئے، اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے، وہ خیمے میں رہے، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ آپ نے دیکھا لوگوں کی طرف، پھر فرمایا علی کہاں؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ خیمے میں ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا۔ اسی وقت آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہوتی۔ اور پہلے دن جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اللہ کل جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے اللہ فتح عطا فرمائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اللہ نے قلعہ فتح کروایا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت کسرا یعنی ایران، یہ اس وقت دو طاقتیں سپر طاقتیں سمجھی جاتی تھیں، جیسے ہمارے زمانے میں امریکہ اور روس۔ اس وقت کیسر اور کسرا، روم کے بادشاہ کا لقب کیسر ہوتا اور ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا۔ تو کسرا نے یمن کے گورنر کو، جو اس کی ماتحتی میں تھا، بازان، اسے یہ کہا کہ آپ 2 آدمیوں کو بھیجیں مدینہ میں، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے پاس پیش کریں۔ یہ کسرا کہہ رہا ہے، جو اس وقت کی سپر پاور ہے، اور اپنے گورنر بازان کو، یمن کے بڑے کو کہہ رہا ہے۔ فوراً بازان جو یمن کا اس وقت گورنر تھا، اس نے کسرا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 2 آدمیوں کو، جو مضبوط لوگ تھے، انہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب یہ 2 شخص پہلے طائف گئے، وہاں کے تاجروں سے ملے، انہوں نے حضور کے بارے میں بتایا کہ وہ مدینہ میں ہیں، اور وہ تاجر بڑے خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہو گیا کہ اب
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اتنی بڑی بادشاہ کے ساتھ پڑا ہے، اب معاملہ جلدی سے ختم ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹی۔ یہ دو شخص مدینہ پہنچے، آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمیں بازان نے بھیجے ہیں جو ماتحت ہے کسرا کا، اور یہ رکا ہے، یہ خط ہے، آپ اپنی گرفتاری پیش کر دیں، اپنے آپ کو پیش کریں، ہم آپ کو لے جائیں گے بازان کے پاس اور وہ کسرا کے پاس آپ کو پیش کرے گا، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا تو پھر آپ اپنی قوم پر ظلم کریں گے، اپنے آپ پر ظلم کریں گے، بچے گا کوئی نہیں۔ یہ دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں کو سنا اور مسکرائے، فرمایا تم لمبا سفر کر کے آئے ہو، آج کا دن رات کو آرام کرو، کل دیکھتے ہیں، کل دیکھتے ہیں۔ اب اگلے دن آپ کی خدمت میں پیش آئے اور وہی بات دہرائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کون کسرا، کیسا کسرا؟ وہ تو رات قتل ہو چکا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور سنو اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، ایک مرتبہ کسرا ہلاک ہو گیا، اب قیامت تک کسرا نہیں آئے گا۔ اذا ہلاک کیسر فلا کیسر بعدہ، کیسر ایک مرتبہ ہلاک ہو گیا، پھر دوبارہ کیسر نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ مجھے آپ کو تو بڑی اس لیے نہیں لگ رہی کہ ہمارا موبائل سے رابطہ ہے، 2 منٹ میں امریکہ کی خبر، فلاں کی خبر، فلاں کی خبر سن لیتے ہیں۔ اس وقت یہ خبر اتنی بڑی خبر کہ رات کو کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب کسرا قیامت تک نہیں آئے گا، اور اس کی سلطنت گئی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی اور فرمایا جاؤ، جب انہوں نے یہ بات سنی منہ لٹکا کر بازان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیں تو ایک نئی خبر ملی ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، ہم نے انہیں کہا رکا پیش کیا اور انہیں کہا گرفتاری پیش کرو، انہوں نے آگے سے یہ کہہ دیا۔ بازان نے کہا اگر تو یہ خبر سچی ہے تو پھر اللہ کی قسم وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نبی ہی ایسی خبر دے سکتا ہے، کوئی اور ایسی خبر نہیں دے سکتا، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر ہم اس شخص کا وہ حشر کریں گے جس کی کوئی دنیا دیکھے گی، اور کہا کہ اگر خبر سچی ہے تو پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا مطیع و فرما بردار ہو جاؤں گا۔ ابھی چند دن نہیں گزرے، ابھی چند دن نہیں گزرے، کسرا کے بیٹے شیرو کا خط پہنچ گیا بازان کے پاس کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے قبیلے کے لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا، آج کے بعد وہ ختم ہو گیا اور میں ہوں، تو لہذا آپ میری خدمت میں پیش ہوں۔ جب بازان کے پاس یہ خط پہنچا تو بازان نے کہا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے چلے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جا کر کے آپ کی غلامی میں ہو جائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد ہم آپ کو یمن کا اسی طرح گورنر بناتے ہیں۔ اور جو حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، فرمایا کسرا ہلاک ہو گیا تو پھر کسرا نہیں ہوگا۔ یہ جو بیٹا تھا شیرو جس نے باپ کو قتل کیا تھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ باپ کو اپنی زندگی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ارادے میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے زہر کی شیشی پر ایک چٹ لگا دی، ایک پرچی لگا دی کہ اس میں مردانہ صلاحیت بڑھانے کی یہ بہترین دوائی ہے، اس کو کھانے اور پینے کے بعد آدمی میں مردانہ صلاحیت بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ یہ لگا کر اپنے سیف میں، اپنے شاہی خزانے میں رکھ دی۔ بیٹے کے پاس جیسے چابیاں آئیں
مختلف چیزیں دیکھتا دیکھتا ابا نے کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے. ایک دن دیکھتے دیکھتے، اور یہ ایسا بے غیرت شخص تھا بیٹا کہ باپ کو قتل کیا، اور باپ ہی کی زندگی میں باپ کی منقوحہ تھی دوسری، اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی تو اس سے دسترازی کروں گا. ایسا بے غیرت تھا. جب اس کا یہ کام اس نے پورا کیا کہ باپ کو قتل کر دیا، تو اس کی ستیلی ماں نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا. اب جب اس کے پاس چابیاں آئیں، مختلف چیزیں دیکھتا رہا، وہ سیف کھولا، اس میں شیشی دیکھی، کہنے لگا اصل چیز تو اب ہاتھ میں آئی ہے، اصل چیز تو اب ہاتھ میں آئی ہے. اس کو لیا، منہ میں ڈالا، بس دوبارہ بتا نہیں سکا کہ اس کا ذائقہ کیا تھا. اس طرح سے اس کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد اس کی بہن، اسی لڑکے کی بہن وہ بنی، چند مہینے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. پورا کا پورا خاندان بھی ختم ہو گیا، سلطنت بھی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب ایک مرتبہ کسریٰ ہلاک ہو گیا تو پھر کسریٰ نہیں رہے گا. میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کی پیشن گوئیاں حق ہیں، قرآن کی آیات حق ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والو غلبہ تمہارا ہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور کمزور پڑ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا 1973 میں 5ویں جنگ، 1948 میں ایک جنگ ہوئی عرب کی، پھر 1953 میں جنگ ہوئی، پھر 1963 میں جنگ ہوئی، اور چوتھی جنگ مصر کی 1973 میں ہوئی. اور وہ زمانہ شاہ فیصل کا زمانہ تھا، اور ادھر پورا عرب مصر کے ساتھ کھڑا ہے، اور زمانہ ہے شاہ فیصل کا. شاہ فیصل مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، نیک انسان تھا. اس نے ہتھیار استعمال کیا تیل کا، دھمکی دی، دھمکی نہیں، حقیقت کر دکھایا. کہا کہ آج کے بعد اتنا بھی تیل نہیں جائے گا، ایک شیشی 1 لیٹر بھی تیل نہیں جائے گا. اور یہ حقائق ہیں، تاریخ اٹھائیں. فوراً سفیر بھیجا شاہ فیصل کے پاس اور ملاقات کرنا چاہی. اللہ اکبر. جب دل میں تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے پھر انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. آج تو سفیر ابھی وہاں سے آنے کی تیاری کرتا ہے، اور یہاں سے پہلے اس کے لیے تیاریاں شروع کر لی جاتی ہیں کہ اس کو بٹھانا کہاں ہے، استقبال کیسے کرنا ہے، اس کو لے جانا کیسے ہے. وہ آ گیا. شاہ فیصل نے 2 دن ملاقات نہیں کی اس سے. 2 دن کے بعد ٹائم دیا، اور ٹائم بھی کسی شاہی محل کا نہیں دیا، شاہی محل کا ٹائم نہیں دیا. فرمایا باہر صحرا میں خیمہ لگاؤ. صحرا میں خیمہ لگایا گیا، اس میں پانی کا مٹکا رکھا گیا، اس میں کھجوریں رکھی گئیں. شاہ فیصل وہاں پہنچا، اور ساتھ ہی اس سفیر کو پیدل چلا کر کے وہاں تک لے کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے اس سفیر سے ملاقات ہوئی. جب یہ پیدل چل کر کے گیا تو حیران ہوا، یہ کیا طریقہ ہے، کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اس خیمے میں بٹھایا. اب اس سفیر نے وہ پولیس والا حربہ استعمال کیا. یہ بھی فرنگیوں کا دیا ہوا قانون ہے، پہلے دباؤ، اگر روب میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو خود دب جاؤ. تو اس نے روب جمانے کی کوشش کی شاہ فیصل پر. کہا کہ آپ نے تیل بند کر دیا، آپ کو پتہ ہے کہ انجام کیا ہوگا، ہم بائیکاٹ کر دیں گے اور آپ کا 1 لیٹر تیل یہاں سے نہیں جا سکے گا. شاہ فیصل نے بڑی متانت سے، سنجیدگی سے بات سنی. جب اس نے بات پوری کر لی، شاہ فیصل نے کہا سنو،
یہ اونٹ کھڑا ہے، یہ مٹکا ہے اور یہ کھجورے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہی خوراک دی ہے، ہمارا گزر بسر پانی اور کھجوروں پر ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اسی طرح زندگی گزاری ہے، ہم بھی اسی طرح زندگی گزار لیں گے۔ اور جہاں تک ہے تیل کے کنووں کی بات، ہم ان تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے، 1 لیٹر تیل تمہیں نہیں دیں گے، ہم کسی تمہاری بھڑکی میں نہیں آنا چاہتے، ہم 1 لیٹر تیل نہیں دیں گے، ہم ان کو آگ لگا دیں گے، ہم کھجور پر پانی پر گزارا کر لیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اونٹوں پر سواری کرنے والے لوگ ہیں، ہم شاہی محلوں میں بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جبھی میں آپ کو یہاں لایا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ اللہ اکبر، پیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگ دی، کہا کہ خدا کے لیے ٹیبل پہ آ جاؤ۔ اور جب ٹیبل پہ آئے تو اللہ نے فتح کامیابی عرب کو دی، اور یہی وہ موقع تھا کہ ملک پاکستان نے مصر کے ساتھ امداد کی۔ کس طرح سے امداد کی؟ 16 جہاز، جنگی جہاز اڑانے والے 16 اعلیٰ قسم کے پائلٹ بھیجے، اعلیٰ قسم کے پائلٹ بھیجے مصر والوں کے پاس کہ جا کر کے جنگی جہاز اڑائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ میرے عزیزوں، بات یہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد سچ، قرآن سچ، احادیث سچ، اندر میں ایمان ہو، اتحاد ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مسلمان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔